جی پڑھ لے کوئی. آج کس کس کو اور کون دو لڑکوں سے جی بس ٹھیک بس صفائی کیوں نہیں کیا بھائی جی کیا بتایا نا 2 دن پہلے کی باری ہے اس کی اس دن بتایا یا آیا نہیں ہے اس دن ہم نے صفائی کی آج اس دن کا لیٹ آیا ابھی بھی لیٹ. آپ نے کب آخری دفعہ کل بتایا کب بتایا اس کو 2 دن پہلے کی باری ہے اس کی اس نے بتایا میں نے کہا میں لیٹ آیا ہوں اس دن ہم نے صفائی کی اس کی باری کل بھی نہیں آیا کل بھی نہیں کی آج پھر کا پھر نہیں کی. پہلے تو کرو نا پھر تیرے سے دیکھتا ہوں پہلے تو کرو نا پھر تیرے سے دیکھتا ہوں یہ مکمل کرو پھر دیکھتے تو آپ دیکھتے ہیں پھر دیکھتا ہوں تیرے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملک اور کہا بادشاہ نے تونی کہ لے آؤ میرے پاس بھی اسے استخلص ہو میں خالص کر لوں گا اس کو لنفسی اپنے لیے اپنی ذات کے لیے. فلما بس جب کلمہ ہو بادشاہ نے حضرت یوسف سے بات کی قال کہا انک اليوم بے شک آپ آج لدینا ہمارے ہاں مکین امین معزز ہے امانت دار. قال کہا حضرت یوسف نے اجعلنی بنا دو مجھے علی خزائن الارض زمین کے خزانوں پر انی حفیظ علیم بے شک میں نگرانی کرنے والا حفاظت کرنے والا عالم اور جاننے والا. وکذالک اور اسی طرح مکننا ہم نے قدم جمائے یوسف کے فی الارض زمین میں یتبوأ او ٹھکانہ بنائے منہا اس زمین میں سے حیث یشاء جہاں چاہے. نصیب برحمتنا ہم پہنچاتے اپنی رحمت من نشاء جسے چاہتے ہیں. ولا نضیع اور نہیں ضائع کرتے ہم اجر المحسنین اجر نیکوکاروں کا. ولا اجر بیٹھ گئے تھے کیسے بیٹھ گئے تھے کیونکہ کہا صفائی کر کوئی جھاڑو پھیرنا تھا جھاڑو کے ساتھ کرنا ہے پھر وقوف انسان. ولا اجر الآخرت دیکھو وہ گند پڑا وہ برا لگتا ہے باہر اس کو پھینکنا ہے. ولا اجر الآخرت اور البتہ آخرت کا اجر خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور تقوی اختیار کرتے رہے. وجاء اور آئے اخوت یوسف کے بھائی فدخلوا بس وہ داخل ہوئے علی یوسف پر فعرفهم بس یوسف نے پہچانا ان کو وہم اور وہ لہم ان کے وہ اس سے ناآشنا تھے. ولما اور جب جہزہم حضرت یوسف نے تیار کیا ان کو بے جہاز ان کے سامان کے ساتھ قالت فرمایا ائتونی لے آؤ میرے پاس بأخ لکم تمہارے بھائی کو من ابیکم تمہارے باپ کی طرف سے. الا ترون کیا تم دیکھتے ہیں انی کہ بے شک میں اوفی الکیل پورا دیتا ہوں پیمانہ وانا خیر المنزلین اور میں بہترین اتارنے والوں میں سے ہوں میزبانوں میں سے ہوں. فإن لم تأتونی بس اگر تم نہ لائیں میرے پاس بھی اسے فلا کیل لکم تو بس کوئی پیمانہ نہیں ہوگا تمہارے لیے میرے پاس عند میرے پاس. ولا تقربونی اور تب نہ تم میرے قریب آنا. قال انہوں نے کہا سنراودو کہ ہم پھسلائیں گے ترغیب دیں گے عنہ یوسف کے بارے میں اباہ اس کے والد کو وإنا لفاعلون اور بے شک میں ایسا کرنے والے ہیں. وقال اور کہا یوسف نے لفتیانہ اپنے خادموں سے
اجعلو کہ رکھ دو تم بضاعتم ان کی جمع پونجی فی رحالہم ان کے سامانوں میں، لعلہم شاید کہ وہ یعرفون پہچانے ان کو اذا انقلبوا جب لوٹیں گے وہ الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ جائیں۔ فلما جب رجع وہ لوٹے الی ابیہم اپنے والد کی طرف، قالوا تو کہا انہوں نے یا ابانا اے ہمارے ابا جان، منع روک دیا گیا منا ہم سے الکیل پیمانہ، فارسل بس بھیج دے معنا ہمارے ساتھ اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل ہم غلہ لے کر آئیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال تو کہا حضرت یعقوب نے هل آمنکم حل کیا میں اعتبار کروں تم پر یا نہیں اعتبار کرتا تم پر اس کے بارے میں، الا مگر کما آمنتکم کما امنتکم علی اخیہ جیسا کہ میں نے تم پر اعتبار کیا تھا اس کے بھائی کے بارے سے پہلے، فاللہ خیر حافظ بس اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ خیر الراحمین وہو ارحم الراحمین اور وہ رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا۔ ولما اور جب فتحوا انہوں نے کھولا متاعہم اپنا سامان، وجدوا تو پائی انہوں نے بضاعت اپنی پونجی ردت اس کی جو لٹا دی گئی تھی انہیں ان کی طرف، قالوا انہوں نے کہا یا ابانا ہمارے ابا جان، ما نبغی ہمیں کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ہماری پونجی ردت الینا لٹا دی گئی ہماری طرف، ونمیر اور ہم خوراک لائیں گے، اہلنا اپنے گھر والوں کو، ونحفظ اور حفاظت کریں گے اخانا اپنے بھائی کی، ونزداد کیل بعیر اور اضافہ کریں گے ایک کیل کے پیمانے کا، ایک کیل بھرا غلے کا، ذالک کیل یسیر یہ غلہ ہے، یسیر تھوڑا سا، یسیر آسان۔ قال کہا حضرت یعقوب لن ارسلہ ہرگز میں نہیں بھیجوں گا اس کو، معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ یہاں تک تؤتونی کہ دے دو تم مجھے موثقا ایک مضبوط وعدہ من اللہ کی طرف سے، لتأتوننی بھی کہ تم ضرور بضرور لاؤ اس کو لاؤ میرے پاس، الا ان یحاط بکم مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ فلما پر جب آتو دی اور یعقوب موثقا اپنا مضبوط عہد پیمان، قال اللہ قال تو کہا حضرت یعقوب نے اللہ یہ اللہ جو ہے قال کا فاعل نہیں ہے، اللہ قال کا مقولہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ علی ما نقول اللہ تعالیٰ ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل نگہبان ہے، ٹھیک ہے۔ وقال اور کہا حضرت یعقوب نے یا بنی اے میرے بیٹو، لا تدخلوا تم مت داخل ہونا من باب واحد ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ اور داخل ہو مختلف دروازوں سے، وما اغنی عنکم اور نہیں میں دور کرتا تم سے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، من شیء کچھ بھی، ان الحکم نہیں ہے حکم الا للہ مگر اللہ کے لیے، علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ اسی پر فلیتوکل متوکلون چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ اچھا جی، بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا قاصد پہنچا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، لیکن حضرت یوسف نے فرمایا کہ نہیں پہلے تحقیق کرائی جائے، تو تحقیق کرائی گئی، بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا تو زلیخا نے پھر کھل کر کہا کہ نہیں یہ میرا ہی قصور ہے، اس کا نہیں،
سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ بات ہونے کے بعد وقال الملک ائتونی ائتونی، تو اصل میں کیا تھا؟ ائتیونی، سمجھ آگے کہ نہیں؟ یہ کل بھی اس کی جو ہے نا وہ ہو چکی ہے، تعریف ہو چکی ہے. تو ائتیونی سے یہ کیا کر دیا؟ یا ہے لام کلمہ میں حرف مقصور، اس سے پہلے مقصور حرف اور اس کے بعد واو ہے، تو اس کی حرکت مقبول کو دے دی، رضو والا قاعدہ جاری ہوا، اس کو حذف کر دیا. تو ائتونی، سمجھ رہا ہے؟ افعونی وزن ہے. استخلص ہو، یہ مجزوم ہے. مجزوم کیوں ہے؟ ٹھیک، جواب امر ہونے کی وجہ سے. تو کیا ہے؟ امر ہے. استخلص واحد متکلم کا باب استفعال سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ جواب امر ہے، مجزوم ہے اس وجہ سے. یہ نفسی کے تو اس کو لے اور تاکہ میں اس کو خالص کروں اپنے ذات کے لیے. بادشاہ نے کہا اس سے لے آؤ، اس کو میں اپنا ذاتی مشیر بنانا چاہتا ہوں. جب بادشاہ نے تعبیر سن لی تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. جس طرح تعبیر بتائی ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو میرے پاس لے آؤ. فلما کلم، بس جب کلم میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ملک بادشاہ کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہ فاعل ہے، اور ہو ضمیر جو مفعول کی ہے یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ حضرت یوسف کی طرف. جب بادشاہ نے حضرت یوسف سے بات کی قال تو فما انک اليوم، بے شک آج لدینا ہمارے مکین امین. مکین کیا ہے آپ؟ مکین صاحب منزلت، مرتبے والا، معزز، سمجھ آ گئے؟ امانت دار. ہمارے ہاں آپ کیا ہیں؟ معزز ہیں، امانت دار ہیں. یہ بات کی. اچھا جی، تب یہ باتیں ہوئی تو بادشاہ نے پوچھا ہوگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تعبیر تو آپ کے سامنے ہے، خواب آپ کے سامنے ہے، یہ ہوگا، اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر بتائی جائے. ٹھیک ہے، کیسے اس کو کیا جائے؟ یہ کوئی معمولی کام تو نہیں، بہت بڑا کام ہے اور یہ منصوبہ ہے 14 سالوں پر مشتمل. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو قال، تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے اجعلنی، بنا دو مجھے علی خزائن الارض. خزائن، خزانتن کی یا خزینتن کی جمع، خزانتن یا خزینتن، گودام وغیرہ کے لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گودام، اسٹور وغیرہ کے لیے لفظ کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں پہ بنا دو، مقرر کر دو، یا بالفاظ دیگر مجھے وزیر خزانہ بنا دو. سمجھ آ گئی؟ ان حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ذمہ داری دے دو، یہ ذمہ داری میں خود نبھا لوں گا، یہ مجھے سونپ دو، یہ کام سارا میں خود کر لوں گا. سمجھ آ گئی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عہدہ مانگنا یہ تو پسندیدہ نہیں ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی خود عہدہ مانگتا ہے تو یہ بندہ جو ہے نا عہدے کی سپورٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی اللہ کی مدد شامل حال ہونا ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو. البتہ اگر کسی کو عہدہ دیا جائے بن مانگے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے پھر اس کے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ کیسے مانگا؟ خود ہی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا عام حالات میں تو عہدہ نہیں منصب نہیں مانگنا چاہیے. البتہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس منصب کو سنبھالنے والا ہو اور اس منصب کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا اس میں نقصان کا خطرہ ہے اور مجھے ملے گا تو میں جو ہے نا اس کو اچھی طرح سنبھالوں گا، کوئی اور بندہ نہیں ہے اس کام کے لیے، تو اس صورت میں پھر خود مانگنا بھی جائز ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے سوا کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا.
اور کافر تھے وہ لوگ، تو کیسے وہ کر سکتے تھے، اس کی حفاظت کیسے کر سکتے تھے؟ اور خاص کر پھر خزانوں کی بات ہے اور مشکل حالات ہیں ان میں، تو اس لیے خود کہا کہ مجھے یہ سپورٹ کر دو تاکہ اس میں خود بور نہ ہو، اور پھر اپنی دو صفتیں بتا دی کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، جانے والا بھی ہوں۔ خزانے ہیں، ظاہر حفاظت کی ضرورت ہے، امانت دیانت کی ضرورت ہے، اور ساتھ جس کو فن کا پتہ ہو کہ چلانا کیسے ہے، یہ مشکل حالات آ رہے ہیں، پھر میں چلنا کیسے ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے یہ بھی بندے کو پتہ ہو، تو یہ بھی بتا دیا کہ میں جانتا بھی ہوں کہ میں نے اس کو کیسے سنبھالنا ہے اور کیسے چلانا ہے۔ سمجھ آ؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ مَكَّنَ يُمَكِّنُ تمکین، باب تفعیل سے قدرت دینا، قدم جمانا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر ٹھیک ہے، دو نون ہے نا، یہ تو نفس کلمہ کا مکنا یمکن، اور ایک نا ضمیر جمع متکلم کی، سمجھا؟ تو اس وجہ سے دو ہے۔ تو فرماتے اسی طرح ہم نے قدم جمع یوسف کے، حضرت یوسف کے فی الارض زمین میں، اور سمرات مصر کی سرزمین، پہلے ہم نے نکالا کنویں سے، پھر عزیز مصر کے گھر لے آئے، اب جو ہے نا ہم نے اس کے یوسف کے قدم جما دیے، یعنی اگرچہ وہ بادشاہ تھا، بادشاہ اور تھا، لیکن سارے اختیارات حضرت یوسف کے پاس آ گئے۔ سمجھ آ گئے؟ تو اس لیے اپنی وہاں سے جیل سے نکال کر ہم نے کیا کر دیے، جیسے وہاں سے کنویں سے نکال کر لے آئے تھے عزیز مصر کے گھر میں، اب جیل سے نکال کر ادھر لے آئے۔ تو قدم جمع یوسف کے، جہاں چاہیں یتبوأ منہا، تبوأ یتبوأ تبوءا، اب تفاعل سے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا جہاں چاہے ٹھکانہ بنا دے، منہا کی زمین عرض کی طرف لوٹ رہی، مصر کی زمین میں جہاں چاہے ٹھکانہ بنائے، سارے اختیار ان کے پاس آ گیا، جدھر رہنا چاہیں رہیں۔ سمجھا؟ یشاء، یشاء اصل میں کیا تھا؟ کیا تھا اصل میں؟ یش یا او، کیا تھا اصل میں؟ یش یا او، یش یا او، یا متحرک اس سے پہلے قلب کیا ہے؟ ساکن ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حرف صحیح ساکن ہے، تو یا کی حرکت مقبل کو نقل کر دی اور یا کو کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا۔ یا شاء یقال یباع والا قاعدہ یہاں پر کیا ہو گیا؟ جاری ہو گیا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، من نشاء جیسے نش یا اوتا، اسی طرح تعلیل ہوگی۔ تو فرماتے ہیں ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جس کو بھی چاہتے ہیں۔ ولا نضيع، نضيع اصل میں کہتے ہیں نضيع، بس صرف یا کی حرکت مقبل کو دے دی، باقی اس کو اپنے حال پر رکھا ساکن۔ ہم نہیں ضائع کرتے نیکوکاروں کا اجر۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ تو دنیا کا اجر، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر بہتر ہے۔ آخرت، آخرت شروع میں حمزہ اس کے بعد الف، ٹھیک ہے، تو کڑی زبر کے ساتھ لکھتے ہیں آخرت۔ سمجھ آ گئی؟ آخرت کو محلہ سے بعض کہتے ہیں کہ یہ اس میں جامد ہے، ٹھیک ہے، آخرت مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس میں فاعل ہے، آخرت فاعلۃ کے وزن پر۔ خیر، یہ پہلے ہم عرض کر چکے کہ خیر اس میں تفضیل ہے، للذین، آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یتقون اصل میں کیا تھا؟ یتقیون، ٹھیک ہے، بلکہ اصل میں تھا یتقیون، باب افتعال سے نا یتقیون، پھر طاقت آمد غام، یتقیون کا
وہی تعلیم جو ابھی ہم نے کی رجوع والا قاعدہ جاری ہو گیا، بقبل حرکت نقل کر دی، یا آپ کو کیا کر دی، حذف کر دی۔ وجاء اخوۃ یوسف، اچھا اب کیا ہوا جناب والا، یہ جو ہے نا جو قحط تھا یہ صرف مصر میں نہیں تھا بلکہ آس پاس کے اطراف کے ممالک میں بھی تھا۔ کنعان، ٹھیک ہے جی، شام کے علاقے میں تھا، تو اس میں بھی کیا تھا، قحط تھا۔ تو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا انتظام کیا تھا کہ جو مصر کے لوگ تھے ان کو بھی دیتے تھے، اور جو آس پاس کے لوگ تھے باہر سے آتے تھے ان کو بھی دیتے تھے غلہ، سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے آس پاس پتہ چلے لوگوں کو، تو حضرت یوسف علیہ السلام جہاں پر ان کے بھائی تھے، جہاں پر ان کے والد کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، وہاں پر بھی قحط تھا، تو ان کو پتہ چلا تو وہ بھائی آ گئے 10 بھائی حضرت یوسف کے پاس غلہ لینے کے لیے۔ تو وجاء اخوۃ یوسف، تو آئے یوسف کے بھائی، فدخلوا علیہ، تو وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے، فعرفہم، حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ ان سے ناآشنا تھے، وہ پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ بچے تھے نا، چھوٹے سے تھے جب انہوں نے الگ کیا تھا، والد سے خون پھینکا تھا، تو تبدیلی زیادہ آ گئی تھی، بچے میں تبدیلی زیادہ آتی ہے، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، لیکن چونکہ وہ تو اس وقت بھی بڑے تھے تو بڑے میں تبدیلی زیادہ نہیں آتی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو فرماتے ہیں کہ ان سے حضرت یوسف علیہ السلام سب سے خود ملتے تھے، غلہ خود تقسیم کرتے تھے، ہر بندے سے خود ملاقات کرتے تھے، تاکہ خود بوٹ نہ ہو اور ناانصافی نہ ہو سکے، تاکہ انصاف عدل باقی رہے۔ تو ان سے بھی خود ملے، حال احوال پوچھا، کہاں سے آئے، فلاں علاقے سے آئے، جی کیا کرتے ہو، والد صاحب ہیں جی، کیا نام ہے ان کا، ہاں جی، والد صاحب کون ہے، پیغمبر ہیں ہمارے والد، تو اچھا پیغمبر کیا اولاد ہو، اب ظاہر ہے کہ حضرت یوسف کو پتہ چل گیا، سمجھ آ گئی۔ تو اس کے بعد غلہ دے کے 10 بھائی آئے تھے، لیکن بنیامین کو ساتھ نہیں لائے تھے، تو پوچھا انہوں نے حضرت یوسف نے، اور بھی بھائی ہیں جی، اور ایک اور بھائی اور بھی ہے، کیا نام ہے، بنیامین نام ہے، تو یہ بھی بتایا وہ آپ کا تمہارا سگا بھائی ہے، نہیں ہمارا علاتی بھائی ہے، جو باپ شریک بھائی ہوتا ہے نا اس کو علاتی بھائی کہتے ہیں، جو ماں شریک بھائی یا بہن ہوتے ہیں اس کو خیفی اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فلما جہزهم بجہازہم، جب ان کا سامان تیار کرایا، قال تو فرمایا ائتونی بأخ لکم من ابیکم، لے آنا میرے پاس اپنے باپ شریک بھائی کو، اگلی دفعہ اس کو بھی لے آؤ، سمجھ آ گئی، جو حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے۔ الا ترون، ترون اصل میں کیا تھا جی، کیا تھا اصل میں، ترأیون، ترأیون، رأیا، ترأیون، ترأیون، سمجھ آ کے نہیں ہے؟ تو ترأیون میں حمزہ جو ہے نا متحرک، اسے مقبل حرف سے ہی ساکن، تو حمزہ کی حرکت کیا کر دی، مقبل کو نقل کر دی اور حمزہ کو حذف کر دیا، تو اب کیا ہو گیا، ترایون، کیا ہو گیا، ترایون، اب یا متحرک مقبل کیا ہے، مفتوح ہے، تو قال باول اب تک کا قاعدہ جاری ہو گیا، یا کو کیا کر دیا، الف سے بدل دیا، تو کیا ہو گیا، تراون، تو دو ساکن جمع ہو گئے، الف اور یا، تو ارتقائی ساکنین کی وجہ سے الف کو کیا کر دیا، گرا دی، تو کیا بن گیا، تراون، کیا بن گیا، تراون، تو وزن کیا ہو گیا اس کا، تفون،
عین کلمہ بھی نہیں، لام کلمہ بھی نہیں، تفاون اس کا وزن بنے گا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا کہ تم دیکھتے ہیں انی اوفی الکلام اوفا یوفی ایفا، باب فاعل سے واحد متکلم کا صحیح کہ میں پیمانہ پورا دیتا ہوں. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین میزبانوں میں سے ہوں. میزبان کو کیا کہتے ہیں؟ میزبان کو منزل، میزبان کو منزل. منزل اصل کے انزل ینزل انزال، باب فعال سے اتارنے والا. تو منزل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مہمان اس زمانے میں آتا تھا گھوڑے پر، اونٹ وغیرہ پر سوار ہو کے، تو میزبان اس کے پاس جاتا تھا استقبال کر کے، اس کو سواری سے اتارتا تھا. تو اس وجہ سے میزبان کو کیا کہتے ہیں؟ منزل. اور مہمان کو نازل کہتے ہیں. اور نزل ہے، نزل کسے کہتے ہیں جی؟ نزل کہتے ہیں مہمان نوازی کو. قرآن پاک میں بارہا لفظ آیا ضیافت کو، مہمان نوازی کو. ابتدائی مہمان نوازی جو اس کی ہوتی ہے نا، اس کو نزل کہا جاتا ہے. جیسے کوئی ہمارے گھر میں آ جائے، ہم پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، جوس پلاتے ہیں، تو اس کو نزل کہا جاتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم نہیں لاؤ گے. تأتونی اصل میں کیا تھا؟ تأتیونی، تأتیونی، ٹھیک ہے، تعلیل ہو گئی. اگر اس کو نہیں لاؤ گے اپنے بھائی کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو کوئی پیمانہ نہیں ہوگا تمہارے لیے میرے پاس. وَلَا تَقْرَبُونِي، اصل میں کیا تھا؟ وَلَا تَقْرَبُونِي، یا سمجھ آ گئی؟ تو اس کو یا جو ہے نا مفعول، اس کو حذف کر دیا، اور نون کے نیچے جو کسرہ ہے وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. تو فرمایا کہ میرے پاس پہ نہیں آنا. اگلی دفعہ اگر بھائی کو نہیں لاؤ گے تو میرے پاس پہ نہیں آنا، میرے قریب بھی مت آنا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قالوا، تو انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ، اب اس کے بارے میں اس کے والد کو ترغیب دیں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک میں ایسا ضرور کریں گے، ہم کوشش پوری کریں گے کہ اگلی دفعہ اس کو بنیامین کو لے آئیں. وَقَالَ لِفِتْيَانِ، فتیان جمع ہے، ٹھیک ہے. فتیان کیا ہے؟ جمع ہے. پہلے میں بتا چکا ہوں فتن کا معنی کیا ہے، لغوی معنی نوجوان، اور اصطلاح میں غلام کو کہتے ہیں، خادم، غلام وغیرہ. اپنے خادموں سے کہا اجعلوا بضاعۃ، بضاعت جو ہے نا اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں. وشروه بثمن بخس، کیا ہے؟ دراہم جی نہیں، وہاں پر قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة. سمجھ آگے؟ پونجی کو بھی کہتے ہیں، مال تجارت کو بھی کہتے ہیں. سمجھ آگے؟ تو انہوں نے ان کی جمع پونجی جو تھی، بعض کہتے ہیں کہ کچھ چمڑے وغیرہ لے کر آئے تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ یہ لے لے اور اس کے بدلے میں ہمیں غلہ دے دے. تو حضرت یوسف علیہ السلام مناسب قیمت لے کر غلہ دیا کرتے تھے. سمجھ آ گئی نا؟ تو اپنے خادم ان سے کہا جمع پونجی ان کے سامان میں رکھو. رحال، اصل میں رحال کہتے ہیں اونٹ وغیرہ پر بیٹھنے کے لیے جو پالان یا کجاو وغیرہ رکھا جاتا ہے نا، اس کو. پھر اس کا اطلاق مطلق سامان سفر پر ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ان کے سامان میں ان کے جمع پونجی جو تھے وہ رکھی. کیوں؟ لعلہم یعرفون، تاکہ پہچان سکے اس سامان کو، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھر والوں کو طرف لوٹ جائے، اور تاکہ واپس لوٹ آئے. اچھا، یہاں پر لعل میں تکرار ہے. لعل تو دوسرا لعل پہلے کے لیے ان میں تکرار ہے، اس کے بغیر پھر معنی صحیح نہیں بنے گا. تو تاکہ وہ یرجعون، یعنی وہ دیکھے یہ کہ یہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے، جو ہماری جمع پونجی ہے وہ واپس کر دی گئی، واپس لوٹے. دو مطلب کہ واپس لوٹ آئیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ
یہ اس وجہ سے کہ یہ پونجی ہمارے پاس آ گئی تو یہ ہمیں واپس کرنی چاہیے، ہم واپس جاتے ہیں، واپس کرتے ہیں، یا اس لیے کہ دیکھو یہ تو پونجی میں واپس کر دی، فری میں ہمیں غلہ دے دیا تو ہمیں دوبارہ جانا چاہیے، فری میں غلہ لینا چاہیے، فری میں مل رہا ہے، جانا چاہیے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ لوٹیں اپنے والد کی طرف تو کہا اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے پیمانہ روک دیا گیا، ایک غلہ ہم سے روک دیا گیا۔ ہم 10 بندے گئے تھے تو 10 بندوں کا غلہ تو ہمیں ملا، لیکن بھائی ہمارے ساتھ گیا نہیں تھا بنیامین، اس کا غلہ بھی نہیں ملا۔ فارسل معنا اخانا، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے، نقتل، نقتل اصل میں کیا ہے، کس باب سے اصل میں کیا تھا؟ جی 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 مارو چول مارو، کوئی کر نہیں، مارو مارو، پیسے تو خرچ نہیں ہو رہے۔ جی جی چھوڑ دو، شوشہ چھوڑ دو، کوئی کر نہیں۔ یہ تو پتہ ہے جواب ہے ہمارے کو، تو سیکھا پوچھ رہا آج جمع متکلم کا باب میں کون پوچھے؟ جی باب افتعال ہے، جی باب افتعال ہے، نقتیل، اصل میں کیا تھا؟ نقتیل، سمجھ آ گئی؟ نقتیل پھر یا متحرک مقبل مفتوح، تو قال باع والی قاعدے کے مطابق یا کو کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ نقتال، تو التقاء ساکنین جمع ہو گئے، الف اور لام، تو الف کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، تو نقتال سے کیا بن گیا؟ نقتل۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اقتال یا اقتال، سمجھ آ رہی باب افتعال سے۔ اور یہ جواب امر ہے، اس وجہ سے مجزوم ہے، ارسل کے لیے، ارسل کے لیے کیا ہے؟ جواب۔ تو فرمایا کہ ہم کیا کریں گے؟ نپوائیں گے، ناپیں گے، اقتال یا اقتال، ناپنا، سمجھ آ رہی؟ انہیں غلہ لے کر آئیں گے، نپوائیں گے مطلب کیا ہے؟ انہیں وہ غلہ لے کر آئیں گے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، فرمایا کیا آمن یؤمن، باب پہلا باب ہے باب فعل سے، اور دوسرا امن یأمن باب سمع سے، کیا میں تم پر یقین کر لوں، میں تم پر اعتماد کر لوں، یا میں نہیں تم پر اعتماد کرتا، مگر جیسے میں نے اعتماد کیے تھے اس کے بھائی کے بارے میں، اس سے پہلے اس وقت بھی تم یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اب بھی یہی کہہ رہے ہو، اس وقت بھی یہی تمہارے جملے تھے، تمہارے یہی کلمات تھے، اب بھی یہی ہے، لیکن فاللہ خیر حافظ، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہترین حافظہ۔ کیا پڑھ رہا ہے جی؟ کیوں منصوب ہے جی؟ تمیز ہے، حافظاً کیا ہے؟ تمیز ہے، تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والے، وہ ارحم الراحمین۔ فلما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا بضاعتهم، تو پائی انہوں نے اپنی پونجی، ردت الیہم، وہ لوٹا دی گئی تھی ان کی طرف، ردت الیہم یہ کیا ہے؟ بضاعتهم کے لیے صفت ہے، بضاعت موصوف ہے، ردت کیا ہے؟ الیہم یہ صفت ہے،
قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہم کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا چاہیے، اور ہمیں کیا چاہیے، یہ سامان پونجے میں واپس مل گئی، فری میں غلہ مل گیا، سمجھ آ رہے، ہادی بضاعۃ ردت الینا، ہماری جمع پونجے ہماری طرف واپس کر دی گئی، یہ وہی صرف ترکیب جو پہلے بتا دی۔ ونمیر، ہمارا یمیر باب ذرا سے ما یارا تل مارا بن گئے اسے، خوراک لانا، کیا لانا، خوراک لانا، تو ونمیر اہلنا، اپنے گھر والوں کو خوراک لائیں گے، ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے، ونزداد کیل بعیر، نزداد کون سا باب ہے، اصل میں کیا تھا جی، ہاں جی، اچھا تو کیا تھا اصل، ہاں کیا، از دا، سبحان اللہ، افتعال باب ہے، تا اس میں نہیں ہے، کمال کیتا ہے جی جی، تو ہم تو اصل پوچھ رہے ہیں، اصل میں نزدادو باب افتعال میں اصل ہوتا نزتیدا، نزتیدو، اصل میں کہتا ہے نزتیدو، ٹھیک ہے، تو یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، تو قال والا بعض کتاب کے مطابق کچھ الف سے بدل دیا، تو کیا ہو گیا، نزتاد، نزتاد، پھر کیا ہو گیا جی، افتعال کے فا کلمہ میں زا ہے، اس وجہ سے تا افتعال کو کیا کر دیا، دال سے بدل دیا، تو نزداد ہو گیا، کیا ہو گیا، نزداد، تو اضافہ کریں گے ان کے بوجھ کا، خیر ذالک کیل یسیر، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، میں نے ترجمہ میں بھی دونوں کی طرف اشارہ کر دیا، کیل یسیر ایک مطلب ہے کہ تو غلہ تھوڑا ہے جو ہم لے کر آئے ہیں، لہٰذا ہمیں اور لانا چاہیے اور بھائی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے، اور دوسرا مطلب ہے کہ غلہ آسان ہے تو بڑا ہی آسانی سے مل رہا ہے، کوئی مشکلات تو ہے نہیں، آسانی سے مل رہا ہے تو بھائی کو لے جائیں گے، آسانی سے اور غلہ لے آئیں گے، سمجھ آ گئی۔ قال، تو حضرت یعقوب نے فرمایا لن ارسلہ، کہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، لا کر حتیٰ تؤتونی، تؤتونی، تؤتونی اس میں کیا تھا، تم یاد ہے کہ تم دے دو مجھے موثقا، مضبوط پیمان، میں نے وہ اللہ کی طرف سے لتأتوننی بہ، لتأتوننی کیا تھا اصل میں، اصل میں کیا تھا، تأتیون، 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 پھر میں آپ کو بتایا رجوع والے قاعدے کے مطابق تأتیون سے کیا ہو گیا، تأتون، یا کے حرکت مقبل کو نقل کر کے یا کو کیا کر دیا، وہ پھر مضموم کیا ہو گیا، کیا نام ہے، ساکن ہو گیا، اس کے بعد اس کو حذف کر دیا، تو تأتون ہو گیا، سمجھ آگے کہ نہیں آئی، اور پھر جناب تأتون کیا ہو گیا، تأتون، پھر جناب والا تأتوننی، تأتوننی، آخر میں اس کے ساتھ لگ کے نون ثقیلہ، کیا لگ گیا، نون ثقیلہ لگ گیا، تو جناب والا 3 نون جمع ہو گئے، سمجھ آ گئی،
تو جو اصل کلمے کا نون تھا اس کو تخفیفاً کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. تو تن اور پھر آخر میں نون وقائے لگا دیا. یا ہے اس سے پہلے نون وقائے ہے تو تن اور شروع میں لام لگا دیا لتأتننی. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا لتأتننی به الا یحاط بها. یحاط اصل میں یحوط تو یقال با والا ضابطہ جاری ہو گیا. مقبل کو حرکت نقل کرنے کے بعد واو الف سے بدل دیا. مگر یہ کہ تم مجھے گھیر لیا جائے. یہ تم مجھے مضبوط پیمان و عہد اللہ کا کہ تم اس کو لاؤ گے. ہاں اگر تم سب کو گھیر لیا جائے, تم سب کا احاطہ ہو جائے وہ تو پھر الگ بات ہے. جب تم آ ہی نہ سکو, مگر اگر تم آؤ گے تو اس کو بھی لاؤ گے. یہ نہیں پچھلی دفعہ کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا, تم آ گئے صحیح سلامت اور اس کو بھیڑیا کھا گیا. نہیں, تم نے آنا ہے تو اس کو بھی لانا پڑے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ فلما آتوہ اصل میں کیا تھا؟ آتوہ اَأْتَيُّ اصل میں کیا تھا؟ اَأْتَيُّ تو دو حمزے, پہلا متحرک دوسرا ساکن, تو وجوبی طور پر دوسری کو الف سے بدل دیا. آتیو پھر یا متحرک مقبل کیا ہے؟ مفتوح ہے, تو یا کو الف سے بدل گیا. تو آتاؤ پھر التقاء ساکن کی وجہ سے آتاؤ. سمجھ آ گئی؟ آتاؤ موثقا من اللہ. موثقا آتاؤ کا وزن کیا ہوگا؟ ہاں, آتوہ کا وزن کیا ہوگا؟ جی کیا ہوگا؟ جی جی افعوہ. سمجھ آ گئی؟ آتا آتایا, آتایا مادہ ہے, آتایا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ موثقہ اپنا مضبوط عہد دے دو. قالا میں نے آپ کو بتایا اللہ جو ہے قالا کا فاعل نہیں ہے, یہ قالا کا مفعول ہے. کہا قالا کا قائل ہوا ضمیر حضرت یعقوب کی طرف لوٹ رہی. حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں ما نقولہ, ٹھیک ہے, وکیل نگہبان. وقال یا بنی, یا بنی اصل میں کیا تھا؟ یار ادھر ایک میں نے بات کرنی تھی, ٹائم ختم ہو رہا ہے. وہ کل ایک بات رہ گئی تھی, الا ما رحم ربی, الا ما رحم ربی. کل بھی اس طرح ٹائم ختم ہو گیا, وہ میں نے کہا آج بات کروں گا الا ما رحم ربی. وہ ٹائم بچتا نہیں ہے جی, تو ختم ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ یا بنی, یا بنی اصل میں کیا تھا؟ دیکھو بنی جو ہے نا, بنی اصل یہ جو ہے نا ابنون کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ ابنون کی. اور یہ آپ لوگوں نے پڑھا منادا جب مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ منصوب ہوتا ہے. تو یا جب جو ہے نا بنون, اس کی جمع نسب عدد بنین ہے, تو اصل میں کیا تھا؟ بنین تھا, بنین. اور اس میں آخر میں کیا لگا دی گئی؟ یا. تو بنین ہے نا, جب اس کی اضافت یا کی طرف ہو گئی تو نون کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا. بنین سے نون کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا. بنی, تو بنی تو دو یا اکٹھے ہو گئے, ایک کلمے کی یا اور ایک یا جو اضافت ہے یا متکلم کی, تو یا بنی یا ہو گیا. یا بنی, یا سے یا بنی, یا سے یا بنی یا ہو گیا. سمجھ آ گا کہ نہیں آتا؟ اے میرے بیٹو, لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. تم مت داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہو مختلف دروازوں سے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, اغنا یغنی اغنا باب افعال سے دور کرنا. میں تم سے کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں دور نہیں کر سکتا. ہاں جو لکھے وہ مقدر میں وہ ملے گا. سمجھ آ گئی؟ ان الحکم الا للہ, نہیں یہ حکم اگر سر اللہ کے لیے. علیہ توکل, تو اس میں کیا تھا؟ توکلت علیہ. ٹھیک ہے,
یہ متعلق مقدم ہے. وَفَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ عَلَيْهِ، اصل میں یہ ہے. اور بھروسہ کرنے والوں کو بھی اسی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. بس میں تو تمہیں دور نہیں کر سکتا، لیکن ایک تدبیر تمہیں بتا رہا ہوں. اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، ذرا دیکھ لے کل جو آیت نمبر 53 ہے نا، آخری آیت تھی. اِلَّا مَا رَحِمَ، یہ ماں جو ہے نا ماں، اچھا اس کو اِلَّا مَا رَحِمَ اس کو استثناء آپ متصل بنا دیں. اگر اس کو استثناء متصل بنائیں گے تو اس صورت میں ماں جو ہے من کے معنی میں ہوگا کہ میں ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو اکسانے والے برائی پر، مگر من رحم رب، جس پر میرا رب رحم کرے تو وہ اس سے بچ جاتا ہے، اس کو نفس اکساتا نہیں ہے گناہوں پر. ایک قول. دوسرا قول جو ہے نا، اس صورت میں اس کو آپ استثناء منقطع بنا دیں. اگر استثناء منقطع بنائیں گے پھر ایک تو یہ جو ہے نا اس صورت میں آپ ماں کو آپ مصدریہ مانیں لیکن غیر ظرفیہ مان لیں. ماں مصدریہ غیر ظرفیہ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ نفس تو برائی پر اکساتا ہے، نفس کیا کرتا ہے، مگر جس سے اللہ تعالیٰ اس برائی کو پھیر دے تو پھر اس کو وہ برائی سے بچ جاتا ہے، اس کو نہیں اکساتا. یہ دوسرا. تیسری صورت کہ یہ جو ہے نا ماں مصدریہ ظرفیہ لے لے، منقطع کے ساتھ استثناء منقطع، یہ تیسری صورت ہے. ماں مصدریہ ظرفیہ لے لے، سمجھداری. تو کیا مطلب ہوگا، ان النفس لامارۃ بالسوء، ٹھیک ہے، نفس برائی پر اکساتا ہے، ٹھیک ہے، تمام اوقات نہیں بلکہ ہاں یہ نفس و برائی پر اکساتا ہے، سمجھ آ گیا کہ نہیں. مگر اس وقت میں جس وقت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے کسی نفس پر رحم فرمائے تو اس وقت وہ انسان پھر نفس کی برائی سے کیا ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.